فاروقی صاحب یہ فرمائیے کہ کیا اب بھی وقت نہیں آ گیا کہ امت مسلمہ جو ہے وہ متحد ہو کر احیاء خلافت کے لیے جو ہے وہ مشترکہ جدوجہد کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مصداق بننے کی کوشش کرے؟ ٹھیک ہے، بالکل وقت آ گیا ہے، بلکہ جو اس میں بنیادی لاجک کام کر رہی ہے نا، وہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام غالب ہوگا، تو ایک خدائی منصوبہ ہے، ایک منصوبے ہماری سطح پر ہیں، ایک اس سے اوپر ہے، ایک اس سے اوپر ہے، سب سے زیادہ جو سب سے اوپر منصوبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی منصوبہ بندی ہے، جس میں کہ مسلمانوں کا زوال بھی وہ حدیث ہے کہ 5 ادوار آئیں گے، اور یقیناً عملاً جو ہے وہ دور غلامی میں ہم چلے گئے تھے، اس سے نکل رہے ہیں، ابھی اس کا کوئی ریموٹ کنٹرول اثرات باقی ہیں، اور یقیناً خلافت کا دور آنا ہے، یہ اللہ کا کوئی میگا پروجیکٹ ہے، اور یہ صحیح اللہ کے رسول نے فرمایا تو یہ تو ہونا ہے۔ تو جب سے وہ یہود اپنے 100 سالہ منصوبے کو لے کے چل رہے ہیں اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ کا یہ منصوبہ بھی سارا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس احیاء کے لیے کئی طرح پر کام ہو رہا ہے، اور ابھی کچھ آگے بڑھ کر ہونا ہے اور کامیاب بھی ہونا ہے، مجھے تو یقین ہے۔ اس کا ایک نظریاتی سطح پر کام ہے اور ایک عملی سطح پر کام ہے۔ عملی سطح پر یہ ہوگا کہ مسلمان جاگیں اور اس کے لیے جدوجہد کریں اور سیاسی غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، یہ تو شاید اس کا آخری مرحلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے نظریاتی سطح پر بہت سارا کام ہونا ہے۔ اور نظریاتی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ سقوط خلافت جو ہے نا وہ 1924 میں ہے، اور 1442 ہجری، جس کا 100 سال ہو گئے کہ یہ 27 رجب اور 1442 آ رہا ہے، 1342 میں ختم ہوئی تھی 27 رجب کو، اور 1442 سے 27 رجب کو 100 سال ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دور غلامی میں ہی ایسی شخصیات پیدا کر دی تھی جنہوں نے اسلام کو، جبکہ ہم غلام تھے، اسلام کو عالمی سطح پر پیش کر دیا۔ علامہ اقبال کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو 1905 میں گئے تھے اور ساتھ میں غالباً واپس آئے تھے برطانیہ، وہاں سے پڑھا کر، لیکن انہوں نے جو شروع میں کتاب لکھی ہے 2، وہ اسرار خودی اور رموز بے خودی ہے۔ وہ اسلام کا نظریہ مغرب کے سامنے پیش کیا ہے کہ مغرب جہاں بالکل دھوکہ کھا رہا ہے اور اندھیرے میں ہے اور جس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ اسلام کو انہوں نے پیش کیا کہ یہ اسلام ہے۔ اس میں بنیادی جو بات بتائی گئی ہے اور جو اس ہمارے خلافت کے نظام کے احیاء کے لیے بنیادی بات ہے، ہم عوامی سطح پر بھی کام کر رہے ہیں، مسئلے بھی آباد ہیں، یہ ہیں، لیکن چونکہ عالمی غلبہ ہونا اسلام کا، تو اسلام کا وہ تصور جو عالمی سطح پر پیش ہونا ہے وہ علامہ اقبال نے آج سے 100 سال سے بھی پہلے پیش کر دیا تھا۔ بالکل صحیح۔ وہ فرق یہ ہے کہ یورپ کے نزدیک جو ان کا نظام تعلیم ہے، جو سارا علم ہے، جو ساری ٹیکنالوجی ہے، جو سارے سائنسز ہیں، وہ سوشل سائنسز اور دوسری، وہ اس پر بیس ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ انسان ڈارون کا انسان ہے، ایک ترقی یافتہ حیوان ہے، بندر کی اولاد ہے، بھائی اس کو جیسے چاہو یوں پھیر لو، اسی پر سارے ان کے فلسفے بیس ہیں۔ وہ ڈارون کا نظریہ ہو، وہ فرائڈ کا ہو، مارکس کا ہو، وہ میکڈوگل کا ہو، جس کا بھی ہو۔ جبکہ علامہ اقبال نے 1920ویں صدی کی دوسری دہائی میں اپنی 2 کتابیں لکھ دی تھیں، اسرار خودی اور رموز بے خودی، اور اس میں نے پیش یہی کیا کہ اسلام کے نزدیک انسان یہ ہے جو قرآن بتاتا ہے، فلسفے کی زبان میں اور لاجک کی زبان میں مغرب کو پیش کیا تھا۔ وہ اتنی مؤثر کتابیں تھیں ان کی کہ علامہ اقبال کے استاد پروفیسر نکلسن نے اس کا ترجمہ کیا انگریزی میں، اور علامہ اقبال سے باتیں معلوم کر کر کے اسی سے ان کا جو پریفیس لکھوایا، وہ کتاب دنیا میں پھیلی۔ اس پر وہ امریکی ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہربرٹ ایڈ، اس نے 1931 میں خبر چھپی امریکہ میں کہ بھائی یہ کتاب ہوئی ہے، اس کا تعارف شائع ہوا، تو اس پر تبصرہ ہمارے ہاں بھی پھرتا ہے۔ یہ علامہ اقبال کے جو مدح خان ہیں ان کے ہاں وہ تبصرہ موجود ہے کہ اس نے کہا کہ امریکہ میں تو اب بلیوں اور کتوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور ٹی وی پر جو پروگرام آتے ہیں وہ تو کارٹون ہیں اور ایسی باتیں ہیں، جبکہ مشرق میں ایک آدمی جو ہے وہ انسان کی عظمت اور خودی اور انسان کی حقیقت پر بات کر رہا ہے، اور واقعتاً اس میں جو الفاظ ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ نظریہ پھیلے گا اور اوپر جائے گا۔ تو علامہ اقبال نے وہ نظریہ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد بہرحال اور جماعتیں ہیں، سب کانٹیننٹ میں بھی ابوالکلام آزاد صاحب آئے، مولانا مودودی آئے، اس کو ڈاکٹر اسرار ہیں، اور لوگوں نے کام کیا ہے۔ علامہ اقبال نے خود بھی کام کیا ہے امت کو جگانے کے لیے، اردو میں جو سارا کلام کہا ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خلافت کے خاتمے کے بعد اگرچہ یہاں تحریک چلی، لیکن نہ ابوالکلام آزاد صاحب نے خلافت کا لفظ استعمال کیا کہ اپنے سیاسی نظریے میں،
اور نہ مولانا مودودی میں اسلام کے غلبے کے لیے جو کتابیں لکھی اور آج بھی جماعت موجود ہے انہوں نے اسلام کیا. علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے. 1912 کی وہ نظم ہے ان کی، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. تو آپ نے جو پہلے شعر کہا تھا نا پہلے سوال میں، اس میں بھی یہی ہے کہ مانگے سے نہیں ملتی، اس کے لیے ہمیں نظریاتی کام کرنا ہے. وہ کام آج بھی ضروری ہے. لیکن فاروقی صاحب، ڈاکٹر اشار احمد صاحب نے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے خلافت کے حوالے سے بہت آواز اٹھائی ہے، احادیث کو بہت عام کیا ہے، قرآن آیات کو بہت عام کیا ہے، اور پاکستان لیول پہ خلافت کے احیاء کی بات تو کی ہے ڈاکٹر اشار احمد صاحب نے. اور دسیوں ہزاروں لوگ ہوں گے جو کام کریں گے، لیکن پہر بہر علامہ اقبال نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انہی کا نظریہ کہ انسان کیا ہے اس کو کوئی حمایت کرے گا تو یقیناً اسی نظریے نے ایک دن غالب ہونا ہے. اور مغرب کے ذریعے جو ہے وہ ہونا ہے. قرآن اکیڈمی لاہور نہیں چھاپی ہے ڈاکٹر حفیظ دیان صاحب کی کتابیں آئیڈیال آف دا فیوچر، اس میں یہی بات ہے. قرآن میں جدید چھاپی ہے، اس میں یہی بات ہے. تو یقیناً یہ ایک نظریہ دنیا میں غالب ہونا ہے اور بنیادی کام ہو چکا ہے.